اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. کل ہم نے پڑھا تھا کہ امام یا واعظ یا استاد اگر کوئی ایسی بات اپنے شاگردوں میں دیکھتا ہے جس کو وہ ناپسند سمجھتا ہے تو اس کا غصہ کرنا کیسا ہے. تو اگر وہ غصہ اس کو کسی ایسے سوال کے جواب میں آتا ہے جو سوال بے معنی ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب العلم میں ایک روایت بیان کی ہے. بیان فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال المدینی الربیعۃ ابن ابی عبد الرحمن ان یزید مولا المنبسی ان زید بن خالد الجوہانی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل عن اللقطہ. ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے لقطہ کے بارے میں پوچھا. لقطہ کیا ہوتی ہے؟ گری پڑی چیز. ہم جا رہے ہیں راستے میں کچھ چیز گری پڑی ہے اس کو لقطہ کہتے ہیں. کسی آدمی نے اس کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ لقطہ کا کیا حکم ہے, اس کو ہم اٹھائیں نہ اٹھائیں کیا کریں اس کا. فقال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عارف وقاءہا و وعاءہا. عارف وقاءہا او قالا وعاءہا وعفاسہا. آپ نے فرمایا کہ اس کا جو بندھن ہے نا, جس ڈوری کے ساتھ جس دھاگے کے ساتھ جو اس کو باندھا گیا ہے اس کا لوگوں کو اعلان کرو, یا جس تھیلی میں وہ چیز ہے اس تھیلی کا کلر اس کپڑے کا رنگ جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤ. کتنی دیر تک؟ 1 2 ماہ 4 ماہ نہیں بلکہ ثم عرفہا سنتاً, پورا 1 سال اس کا اعلان کرنا ہے. یعنی گری پڑی چیز اگر تم نے اٹھا لی تو سمجھ لو کہ 1 سال کی ذمہ داری تمہارے اوپر لگ گئی ہے. تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے, بندہ ادھر سے آ رہا بازار سے کوئی راستے میں چیز گر جائے واپس جاؤ تو وہ ملتی نہیں ہے. اگر صحیح معاشرہ ہو, لوگوں کو اس چیز کا علم ہو تو پکی بات ہے اگر بھائی اصغر کی, قاری اقبال صاحب کی, کسی اور ساتھی کی کوئی چیز گری ہے وہ واپس جائے, ادھر ویسے پڑی ہوگی وہ لے کے آ جائے گا. تو آپ نے فرمایا ثم عرفہا سنتاً, پھر پورا سال اس کا اعلان کرو. سال کے بعد ثم استمتع بہا, سال کے بعد اس چیز سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو, اس چیز کو اپنے استعمال میں لے آؤ. فَإِن جَاءَ رَبُّهَا, اگر اس کا مالک آ جائے فَأَدِّهَا, پھر اس کو واپس کر دو. یہ نہیں کہنا دیکھو جی میں تو سال کر دینا تو نہیں ہے بس ٹھیک ہے گل ختم ہو گئی. انج نہیں, چیز آندی ہے پاویں وہ 2 سال بعد آوے پاویں 4 سال بعد آوے. ایک بندہ پہ کہنے لگا یا رسول اللہ فضالت الابل, یا رسول اللہ اگر اٹھ جڑا نا اٹھ لب جاوے تو اون دے بارے کی ہے. فغاضب, آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے ہوئے. کیوں غصے ہوئے؟ اینا غصے حتی احمرت وجنتہ, آپ کے جو رخسار تھے آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. فقال او قال احمر وجهه فقال مالک ولها معها سقاؤها وحذاؤها. بھئی اس اٹھ دے بارے تینوں سوال نہیں کرنا چاہیے
کیونکہ اندے نال اوندا پانی ہے. اٹھ ایک ایسا جانور ہے کئی دن پانی نہ پیوے تو اوندا گزارا ہو جاتا ہے. واحد ایک اٹھ ایسا جانور ہے کہ اپنے اندر پانی نو سٹور کر لینا، وہ ضرورت کے تحت اتوں استعمال کرتا رہتا ہے. وَحِذَاؤُهَا اور انیاں جڑیاں نے نا اس کے قدم، انیاں لتاں اچیاں نے، اندے قدم اندے نال نے، وہ پانی دے چلا بھی جائے گا. وَتَرْعَ الشَّجَرَ درختاں نو کھا بھی لے گا، درختوں کے پتے بھی کھا لے گا. گردن اللہ نے انہوں لمبی دیتی ہے اور اندے گم ہونے کا خدشہ نہیں ہے، نہ انہوں کوئی جانور اور پھڑ سکتا ہے. جدھر جائے گا انہوں مالک انہوں دوروں ہی انہوں ویکھ لے گا. تو آپ نے فرمایا فَذَرْهَا انہوں چھڑ دیو، انہوں نہیں پھڑنا، یہ نہیں کہ انہوں اندر باتاڑ کے بن لو. فَذَرْ حَتَّى يَلْقَاهَ رَبُّهَا کہ اس کا مالک اس کو آ کے مل لے گا، وہ اس کو لے جائے گا. قَالَ فَزَالَةٌ الْغَنَمْ پھر ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ بکری اگر راستے میں کسی کی گم شدہ مل جائے تو اس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا ہاں انہوں پکڑ لینا ہے، ان کی حفاظت کرنی. ان کی وجہ کیوں؟ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ یا وہ تیرے واسطے یا کسی دوسرے بھرا واسطے، ٹھیک ہے. او لِذِئْبٍ یا اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. جانور ایسا ہے اس کو دوسرے درندے جو ہیں کھا جاتے ہیں، اس لیے اس کو پکڑ لینا ہے اور اس کا اعلان کرنا ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا خراب ہونے کا خدشہ ہے، اگر آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں کہ یہ خراب ہو جائے گی، یا اس نیت سے کہ یار یہ کسی کے کاغذ گرے پڑے ہیں، اس کے اوپر سے موٹر سائیکل گزرے گی، کوئی گاڑی گزرے گی، کاغذ خراب ہو جائیں گے، اس کو میں پکڑ لیتا ہوں اور اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہے میں اس تک پہنچا دوں گا. اگر تو پہنچانے کی ذمہ داری ہے، چیز کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے تو پھر اس کو اٹھا لو اور اس کے مالک تک اس کو پہنچا دو. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ خراب ہونے والی نہیں ہے تو تم نے اگر پکڑ لی تو تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، ادھر پڑی رہنے دو، خراب ہونے والی نہیں ہے، خود ہی اس کا مالک آ جائے گا یا جو پکڑے گا وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو امام صاحب نے یہاں سے یہ ثابت کیا ہے کہ ایسا سوال جو بے معنی ہے، اونٹ کا سوال انہوں نے کیا تھا آپ کے شاگرد نے، صحابی نے، تو اللہ کے نبی کو غصہ محسوس ہوا. آپ نے غصہ کیا کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، اونٹ کے بارے میں سوال بنتا ہی نہیں تھا، وہ خود ہی اپنے بندوبست کر لے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان کی ہے امام بخاری نے. ایک صحابی تھا ابو حذافہ، اس کو لوگ کہتے تھے کہ تیرے باپ کا نام حذافہ نہیں ہے، تیرے باپ کا نام کوئی اور ہے. جس مجلس میں بھی جانا نا لوگوں نے اس کو ایسے کہنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فلما اکثر علیہ حدثنا ابو موسیٰ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہہا، اللہ کے نبی سے نا کچھ ایسے سوال کیے گئے جن کو آپ نے ناپسند سمجھا، جن کو آپ نے ناپسند سمجھا. فلما اکثر علیہ جب لوگوں نے زیادہ ہی سوال کیے نا غاضبہ تو آپ غصے ہو گئے. یہاں سے یہ نکلا کہ اگر بے جا فضول سوال جس کا اس مجلس کے ساتھ، جس کا کوئی علم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ایسا کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو اس پر اگر استاد، امام، واعظ، خطیب، محدث، مفسر اگر غصے کا اظہار کرتا ہے تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. فلما اکثر علیہ جب آپ پر زیادہ ہی سوال کیے جانے لگے نا آپ نے فرمایا سلون، یہاں بھی پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. فقال رجل ایک آدمی کہنے لگا من ابی، یا رسول اللہ میرا ابو کون ہے، میرا باپ کون ہے. دیکھو اللہ اپنے محبوب کی مدد کس طرح کرتے ہیں. اللہ نے فوراً اپنے محبوب کو وحی کی، جبریل نے آ کے بتایا. آپ نے فرمایا قال ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے، تو حذافہ کا ہی بیٹا ہے. جو لوگ تجھے تانا دیتے ہیں کہ تو حذافہ کا بیٹا نہیں ہے وہ غلط ہے، تو آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. فقام آخر ایک اور بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے. آپ نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، تمہارا باپ سالم ہے جو شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے. مولا جو نا مولا آقا کو بھی کہتے ہیں
مولا آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، اور مولا جو ہے نا وہ گھوڑی کو بھی کہتے ہیں۔ تو اور رب العالمین کے لیے بھی نا مولا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فلما رأى عمر، حضرت عمر بھی اسی محفل میں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں تھے۔ حضرت عمر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا کہ آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے، حضرت عمر جو ہے نا کہنے لگے یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل، اسی اللہ دی طرف رجوع کرنے ہاں، اللہ تو معافی منگنے ہاں کہ ایسے سوال کیتے نے جنہاں دا تک نہیں سی۔ یا رسول اللہ سوالاں دی وجہ تو تانوں غصہ آیا ہے تے اسی اللہ دی طرف توبہ کرنے ہاں۔ اور اگلی حدیث نا حضرت عمر دیے اندی سی جدو اللہ دے نبی غصے ہوئے، فبارک عمر علی رکبتیہ، حضرت عمر نا اس طرح دوزانو ہو کے اللہ دے نبی دے سامنے بیٹھ گئے تے کہنے لگے رضینا باللہ ربن، یا رسول اللہ سانو سوالاں دی ضرورت نہیں ہے گی، سوالاں دی لوڑ نہیں ہے گی، کیونکہ اسی اللہ دے رب ہون تے راضی ہاں، اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہون تے اسی راضی ہاں، لہذا سانو کسی اور چیز دی ضرورت نہیں، پوچھن دی لوڑ نہیں۔ فسکتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر کا ادب سے بیٹھنا اور یہ جملہ بولنا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شاگرد ہیں وہ اپنے استاد کے سامنے با ادب ہو کر بیٹھیں، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب سے چیز بنتی ہے، بندے کو کچھ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلا کہ علم کے ساتھ ساتھ ادب بہت ضروری ہے۔ ایک بندہ پڑھتا رہتا ہے، ایم فل پی ایچ ڈی پتہ نہیں کیا کیا کر جاتا ہے، اگر اس کو ادب ہی نہیں ہے، بڑے کا احترام، چھوٹے سے پیار، امی ابو بہن بھائی عزیز خالہ چاچا ماموں، اگر ان کا ادب ہی نہیں ہے تو پھر اس کے پاس سمجھ لو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبریک یعنی رکبہ طے پہ بیٹھ کر، برک بیٹھ کر، دوزانو ہو کر بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ فرمایا کہ نہیں جی اسی اللہ پہ راضی ہیں، وہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس چیز نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور آگے امام صاحب نے ایک روایت بیان کی ہے، من عاد الحدیث ثلاثا، اگر کوئی بات ایسی ہے نا بڑی اہمیت والی بات ہے، تو جو امام ہے، استاد ہے، محدث ہے، مقرر ہے، وائز ہے، خطیب ہے، وہ جو ہے نا اپنی بات کو 3 بار اگر دہرا دے، بار بار 3 بار دہرا دیتا ہے کیونکہ بات اہمیت والی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے ایک روایت پڑھی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، اللہ کے نبی ہم سے پیچھے رہ گئے، ارحقنا الصلاۃ، نماز کا وقت کم تھا، تو ہم نے کیا کیا، جلدی جلدی وضو کیا، کچھ لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی تو آپ نے اونچی آواز میں، وہاں پہ امام صاحب نے مسئلہ ثابت کیا تھا کہ اونچی آواز میں بولنا کیسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اونچی آواز سے بھی کوئی ایسی بات ہے تو اونچی آواز سے بھی کسی کو پکارا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ امام صاحب یہ اسی حدیث سے ثابت کر رہے ہیں کہ کسی اہم چیز کو 3 بار دہرایا جا سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ نا 3 بار فرمایا تھا، ویل للعقاب، بھائی جن کی ایڑیاں خشک ہیں ان کے لیے جہنم کی وادی ایک ویل ہے، اس کا عذاب ہے۔ آپ نے فرمایا الا وقول الزور، یہ والی، اور ایک دوسری حدیث میں جو نا آپ نے ویل والا لفظ بولا، اور اس میں الا وقول الزور آپ نے فرمایا خبردار جھوٹی بات اے نہیں کر، اس کو 3 بار دہرایا آپ نے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم خواہش کرنے لگے کاش کہ اللہ کے نبی اب چپ ہو جائیں،
یعنی اتنا زور دیا آپ نے. فما زالا یکررھا، آپ اس کو بار بار فرماتے رہے. الا وقول الزور، اور یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، آگے آ جائے گی حدیث یہ. الا وقول الزور، خبردار جھوٹی بات سے بچو. وقال ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا حل بلغت، ہاں بھائی بتاؤ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام سنا دیا ہے. 3 بار آپ نے یہ لفظ بیان فرمائے تاکہ جس کو پہلی مرتبہ نہیں سنا گیا وہ دوسری مرتبہ سن لے، جس کو دوسری مرتبہ بھی سمجھ نہیں آئی. بعض کا تو بندہ دور ہوتا ہے، پہلی مرتبہ نہیں سمجھ آتی ہے، توجہ نہیں ہوتی، جب تیسری مرتبہ کہے گا تو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے. جو بات زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو 2 بار 3 بار بھی دوہرا دیتے تھے. اور امام صاحب نے آگے ایک روایت بیان کی حضرت انس کی، انہ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم علیہم سلم علیہم ثلاثا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بات فرماتے تو اس میں ایک جملے کو کئی مرتبہ 3 بار دہرا دیتے، اور جب کسی قوم کے پاس جاتے تو آپ 3 بار سلام کہتے. 3 بار سلام کیسے کہتے؟ ایک بار دور ہوتے اذن کے طور پہ نا، اجازت لینے کے طور پر آپ سلام کہتے، مجلس میں آ گئے پھر سلام کہتے، اور جب جاتے تیسرا سلام پھر ہو گیا. یہی زیادہ اس حدیث کا مطلب ہے، بہتر ہے. اور ایک اور اس کا مطلب نکل سکتا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں، دروازے کو دستک دی ہے، سلام کہا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا، پھر کچھ دیر سے ٹھہر کے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بھی اگر کسی نے جواب نہیں دیا، پھر تیسری بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا، تو تمہیں چاہیے کہ تم واپس آ جاؤ، پھر اس گھر کا انتظار نہ کرو، یا دروازہ جو ہے دوبارہ نہ اس کو نہ کرو، دستک نہ دو اور واپس آ جاؤ. یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ 3 بار کسی پر سلام کہو. اگر کوئی جواب دے دے تو اس کا مطلب ہے گھر میں ہے، اگر نہیں جواب دے رہا تو اس کا مطلب ہے سوئے ہوئے ہوں گے یا کوئی مصروف ہوں گے تو تم واپس آ جاؤ. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اللہ پاک بلندی درجات کا باعث بنائے. خیر صاحب اگر کوئی چیز مل جاتی ہے جڑی خراب ہونے والی ہے رستے کے اندروں، وہ اگر بندہ اٹھا لینا ہے تو اندر متعلق کی انہوں استعمال کر لے یا انہوں رکھ چھڑے، انہوں کی کرنا چاہیے؟ خراب مثلاً گوشت وغیرہ کھان چیز، ہاں جی کھان والی چیز کوئی بھی ٹیکے مل جانی کسی کو. دیکھو جی اگر تھی چوکری تو تھوڑی ذمہ داری ہے، بھائی رہن دو، ہو سکتا ہے وہ ڈگی جی واپس آ جائے. صحیح. اگر چوکلی تو تھوڑی ذمہ داری ہے انہوں پھر اپنی ذمہ داری تو بچاؤ. ہے گا کی جڑے لوگ ختم آنے ختم والا بھی آ جائے گی گل.